اچھا بھائی، یہ آیت دوستوں بزرگوں جے کفار کے حق میں ہے، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، لیکن آپ کے حاشیہ حوالوں سے بھرا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مخاطب تو کفار ہیں لیکن شامل اہل ایمان کو بھی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو کفار کے حق میں نازل ہوئی لیکن حکم کیا ہے؟ عام ہے، مومنوں کو بھی شامل ہے۔ میری طرف ذرا توجہ کرو، میں کیا بات کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کل ایک فتنہ اٹھا ہے جی، کافروں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتی، کیا کہتے ہیں؟ کافروں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتی ہیں۔ تو یہ آیت حق کے کفار میں نازل ہوئی اور صحابہ کہتے ہیں مومنین کو بھی شامل ہے، تو پھر کافروں والی ایتیں مومنوں پہ فٹ کرنا یہ تو طرز تفسیر صحابہ ہے۔ اور اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں، یہ آپ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں۔ جو اعتبار ہوتا ہے نا عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو اٹھے کرو، تہجد پڑھی کرو۔ تو انہوں نے کہا جی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نیند آ جاتی، یہ آنکھیں ہمارے بس میں نہیں۔ خلاصہ یہ ہے ہمیں نیند زیادہ آتی، اٹھ نہیں سکتے۔ تو آپ نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ کان الانسان اکثر شیء جدلا۔ تو یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ آپ نے وہاں پڑھی، حالانکہ یہ آیت بھی کافروں کے بارے میں، کان الانسان، لیکن اس سے آپ نے حضرت علی کے اس جواب پر ناراضگی کی اور یہ آیت پڑھی کہ انسان سب چیزوں سے بڑا جھگڑالو ہے۔ تو استدلال آپ نے کی، یہ بخاری مسلم ہے۔ تو یہ جو علل اطلاق کہنے جی کافروں والی ایتیں ہم پہ فٹ کرتی، بھائی آیت کے شان نزول پر آیت کو بند کر دیں تو پھر تو قرآن ایک کہانی بن جائے گا۔ پھر قیامت کے لیے ہدایت کیا ہوگا؟ کچھ ایتیں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں مشرکین، کچھ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں اور کچھ صحابہ کے بارے میں، تمہارے لیے کیا نازل ہوئے؟ تو پھر تم تو بے فکر ہو قرآن سے۔ یہ ایک ذہن ہے اور یہ طرز تفسیر ہے، یہ ایتیں کافروں کے حق میں ہیں، یہ صحابہ کے حق میں ہیں اور وہ منافقوں کے حق میں ہیں۔ بھائی تمہارے حق میں کون سا قرآن نازل ہوا؟ تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اصل العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، یہ ضابطہ ہے۔ اگر یہ کیا جائے تو پھر تو قرآن کی پوری تعلیم ہی معطل ہے۔ پھر حضرت شیخ القرآن اس کا ایک لطیفانہ جواب دیتے، فرمایا کہتے ہیں کافروں والی آیتیں ہم پہ فٹ کرتے ہیں، اور بتاؤ فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ ان کی ظریفانہ جواب تھا، فٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اگر فٹ ہو گئی ہے تو پھر سمجھو کافر ہو، اور اگر فٹ نہیں ہوئی تو پھر ہماری غلطی ہے۔ تو یہ بتاؤ فٹ ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا سا واشل بھی، اگر واشل کی چوڑیاں بھی نہ ملتی ہوں تو وہ پیپ پہ نہیں چڑھتی، تو اتنی آیت تم پہ کیسے فٹ آ گئی؟ واشل پیپ پہ فٹ نہیں ہوتی۔ اگر سیل میں فرق ہو تو معلومات ہے تو کافر والی جگہ پہ جا پہنچا ہے کہ آیت اوپر فٹ ہو گئی۔